بسم الله الرحمن الرحيم. باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. بإسناد المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن كشاد القشيري النشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابن سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن امرأتين من حزن غمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. وبه قال حدثنا بہت جلدی ہے بھائی آواز گونج رہی ہے، صاف نہیں سنائی دے رہی، لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو درست کریں. یہ مسئلہ آپ نے پڑھ لیا ہے، جنین کسی عورت کا ساقط کر دے کوئی، پڑھ لیا ہے نا، اور اس میں غرہ واجب ہوتا ہے، اور غرہ کی تفسیر خود حدیث میں آ گئی کہ عبد او امت، غلام ہو یا باندی ہو، اس کو آزاد کر دے، اور اس کی قیمت نصف عشر دیہ مقرر کی گئی ہے، یعنی 10,000 درہم کے نصف عشر کتنا ہوگا؟ 500 درہم، اور 1,000 دینار کا نصف عشر کتنا ہوگا؟ 50 درہم. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او عمة، ثم ان المرأة الذي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها وان الاقل على عصبتها. یہ سمجھ لو بھائی. ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة، پھر وہ عورت جس کے اوپر غرے کا آپ نے فیصلہ فرمایا تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس کی میراث اس کے بیٹوں اور شوہر کو ملے گی، اور دیت اس کے عصبہ پر لازم ہوگی. یہ جو ان المرأة التي قضى علیہا کون سی ہے؟ ضاربہ مراد ہے یا مضروبہ؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ آپ ابو داؤد میں انہی الفاظ کے ساتھ پڑھ لیے یہ حدیث ہیں؟ ہاں، تو ضاربہ مراد ہے یا مضروبہ؟ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ضاربہ ہی قرار دیا ہے، قاضی نے بھی ضاربہ ہی قرار دیا ہے. نہیں بلکہ ضاربہ نہیں، علامہ نووی اور قاضی ایاز نے مضروبہ قرار دی ہے. اس پر اشکالات ہوتے ہیں، انتشار ضمائر کا اشکال بھی ہوتا ہے، پھر اور علیہا کو لہا کے معنی میں لینا پڑتا ہے. اس واسطے ہمارا رجحان اس طرف ہے کہ ضاربہ ہی مراد ہے. مطلب یہ کہ مضروبہ تو مر ہی گئی تھی، پھر ضاربہ کا بھی انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو اس کی میراث ضاربہ کی اس کے وارثوں اور شوہر کو دلوائی گئی، اس کے بیٹوں اور شوہر کو، اور کہا کہ وہ جو دیت لازم ہوئی تھی کس کے اوپر؟ ضاربہ پر، وہ وارثوں پر نہیں بلکہ عاقلہ پر ہوگی. کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب میراث وارثوں بیٹوں کو اور شوہر کو ملی تو دیت بھی اسی پر آنی چاہیے تھی. ایسا نہیں، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے فرمایا بظاہر یہی مراد ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا، خلاصہ یہ کہ مری تو ضاربہ بھی مضروبہ بھی، لیکن دیت اس عورت کی مضروبہ کی ضاربہ کے عاقلہ پر آئی، اور جب ضاربہ مری تو اس کی میراث اس کے بیٹوں اور شوہر کو ملی. جی. وبه قال حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من حذر فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاقتسموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم، وقال
حمل بن نابغة الخذلي يا رسول الله كيف حمل بن نابغة الخذلی یہ شوہر تھا زاربہ کا. جی كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان القرآن من أجل سجعه الذي سجع. حمل بن نابغہ الخذلی شوہر بھی تھا زاربہ کا اور اس کے عاقلہ میں بھی تھا کیونکہ چچازاد بھائی تھا. اس واسطے یہ اس نے کہا کہ میں کیسے دیت ادا کروں کیونکہ عاقلہ میں یہ بھی تھا. اشکال ہوتا ہے نا کہ زوج کے اوپر کیسے دیت آ گئی. تو بات یہ کہ صرف زوج ہی نہیں تھا بلکہ یہ عاقلہ کا بھی حصہ تھا کیونکہ چچازاد بھائی تھا بیوی کا عورت کا. یہاں اس نے سجا بندی کی جیسے مقامات میں آپ نے سجا بندی بہت پڑھی ہے کہ کیف اغرم من لا شرب ولا اکل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك یطل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو کاہنوں کے بھائیوں میں سے ہے بسبب اس کے سجا کے جو اس نے سجا بندی کی تھی. یہ جو یطل ہے طل یطل اور اقل یطل جس کے معنی حدر کرنے کے آتے ہیں اور یطل دونوں کا مجہول ہے صیغہ کہ ایسا خون تو حدر ہو جاتا ہے. اپنی طرف سے حکم لگا دیا سجا بندی کے بعد جیسے کیا میں ہم کیسے دیت ادا کریں ایسے بچے کی جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ بولا تو ولستحل نہ آواز نکالی تو پھر وہ مثل ذالک کا یطل بس وہ تو حدر ہونا چاہیے. ایسے کو تو حدر کیا جاتا ہے اپنی طرف سے گھڑی سجا بندی کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر فرمائی کہ اخوان القرآن میں سے ہے. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ سجا بندی کی مذمت نظر آتی ہے. اشکال ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں جگہ جگہ سجا بندی ہے. مقامات حریری تو سارا کا سارا سجا بندی سے بھرا ہوا ہے. آئی سمجھ میں بات؟ تو خوب سمجھ لیجئے مذمت جو ہے ایسی سجا بندی کی ہے جس میں بتکلف سجا بندی کی جائے اور اس کی پرواہ نہ کی جائے کہ سجا کی وجہ سے مضمون صحیح بنے گا یا غلط بنے گا. ایسی سجا بندی کی مذمت ہے. آئی سمجھ میں بات؟ چنانچہ یہاں ایسا ہی ہوا کہ اس نے ایسی سجا بندی کی کہ وہ بات ہی بدل گئی, حکم شریعت کے خلاف بولا اس نے. آئی سمجھ میں بات؟ جیسے اچھا ایک زمانہ تھا جس زمانے میں مقامات حریری لکھی گئی ہے, یہ وہ دور تھا عالم اسلام میں کہ عربی زبان کے بھی کئی مراحل گزرے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا جو جاہلیت کا دور تھا, اس میں عربی زبان کے اندر سادگی تھی. صدر اسلام میں بھی وہ سادگی برقرار رہی اور کچھ مزید خوبیاں اس کے اندر شامل ہو گئیں. اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ جب عربی زبان کو فروغ ملا اور اس کے اندر مہارت پیدا کرنے کے لیے عجمی لوگ شامل ہوئے اور اس کے اندر بہت کمال بھی پیدا کیے, تو پھر ایک دور ایسا آ گیا کہ سجا بندی کا بڑا رواج ہو گیا تھا. آج یہ سجا بندی پسند نہیں کی جاتی. آج آدمی ایسی عبارتیں لکھنا چاہے جیسے مقامات حریری میں کوئی پسند نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ اس زمانے میں سجا بندی کا بڑا ایسا رواج ہو گیا تھا کہ تاکہ حکام بھی, بادشاہ اور حکام اور افسران بھی جو فیصلے لکھتے تھے وہ سجا کے ساتھ لکھتے تھے. اور اس میں بعض اوقات سجا بندی میں حد سے تجاوز بھی ہو جاتا تھا. جیسے کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک بنو عباس کا خلیفہ تھا, اس کا انتقال ہوا, اس کی جگہ اس کا بیٹا برسر حکومت آیا تو لوگوں نے مبارکباد کے خطوط بھیجے. تو قم, ایران کا جو مشہور جگہ ہے نا قم, جہاں خوئینی تھا, ہم نے دیکھا ہے وہ قم بھی, تو وہاں بھی ایک قاضی تھا.
اس نے بھی خط مبارکباد کا لکھ دیا بادشاہ کو، اچھا خلیفہ کو، امیر المومنین کو، تو اس نے ہر ایک کے جس چیز کے مبارکباد کے خطوط آئے تھے ان سب کو جواب لکھوائے. جب اس کا نمبر آیا جواب لکھوانے کا تو اس کا کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیسا سزا بندی کروں، تو اس نے لکھ دیا کہ یا ایھا القاضی بقم انا عزلناک فقم. ایھا القاضی بقم انا عزلناک فقم. اب جو یہ خط پہنچا تو بیچارہ پریشان اور حیران کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں نے تو مبارکباد کا خط بھیجا تھا، یہ مصیبت مجھ پر نازل ہو گئی. اس کے سمجھ میں کچھ نہ آیا. بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا، کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بھائی سمجھ میں نہیں آتا بھائی تم نے کوئی بدتمیزی کی بات نہیں کی تھی کہ نہیں یہ خط ہے میرا، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، وہ بڑے قاعدے کا خط تھا مبارکباد کا. تو کسی نے کہا کہ انما عزلک سجع، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تجھے معذور جو کیا سزا بندی نے کیا. قم کا کوئی اور سزا بنتا نہیں تھا سوائے اس کے کہ انا عزلناک فقم. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ تو ایسی سزا بندی ممنوع ہے، ورنہ قرآن کریم میں جگہ جگہ سزا بندی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، جگہ جگہ. اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلی آ گئی. پڑھ. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها وولدها ولدها ومن معه وقال فقال قائل كيف ناقل ولم يسمي حمل بن مالك. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود سستات وهي حبلى. خیمے کا جو ہوتا ہے بانسا عمود، وہ مار دیا اس کو ذرہ کو. وہی حبلى فقتلتها، اس کو وہ بھی مر گئی، عورت بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا جنین. قال وإحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها. فقال رجل من عصبة القاتلة أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استحل فمثل ذلك يدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب. قال وجعل عليهم الدية. وبه قال حدثني محمد. اس واقعے سے ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی. پیچھے مسئلہ ہم نے تو شاید نہیں بیان کیا مگر مسئلہ حدیثیں آئی ہیں. ایک قتل عمد ہوتا ہے، ایک شبہ العمد ہوتا ہے. قتل عمد میں قصاص ہوتا ہے، شبہ العمد میں دیت ہوتی ہے، دیت مغلظہ. اور قتل عمد کی تعریف میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے. پڑھا یہ اختلاف؟ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. اچھا سمجھ لو بھائی، یہ اہم ہے مسئلہ. یہ تو پیچھے گزر چکا ہے. وہ یہودیہ کو جو قتل کیا تھا یہودی نے، کس طریقے سے قتل کیا تھا؟ پتھر مار کر قتل کیا تھا، اس کا سر کچل دیا تھا. وہاں یہ مسئلہ آیا ہے کہ یہ قتل عمد تھا یا شبہ العمد تھا. یہاں پر بھی اچھا قتل عمد کی تعریف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی دھاردار آلے سے کاٹا گیا ہو. وہ دھاردار آلہ چاہے لکڑی ہو یا پتھر ہو یا لوہا یا وغیرہ کچھ اور چیز، یا ایسا آلہ ہو کہ جس کو مارا جاتا ہے صرف قتل ہی کے لیے، قتل ہی کے لیے استعمال کیا جاتا اگر کسی کو مارا جائے، یا قاتل اقرار کر لے کہ میرا ارادہ قتل ہی کرنے کا تھا. ان تینوں صورتوں میں یہ قتل عمد ہوگا. اور اگر
کسی بھاری پتھر سے یا سوت سے، کوڑے سے یا لاٹھی سے مارا، ایسے آلے سے مارا جس سے موت کا وقوع یقینی تو نہیں ہوتا، اور صرف قتل کے لیے ہی وہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن موت کا وقوع ظن غالب ہوتا، ہو سکتا ہے کہ موت واقع ہو جائے. اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شبہ العمد میں داخل ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اور ائمہ ثلاثہ اور صاحبین اس کو قتل عمد میں شمار کرتے ہیں. یہاں پر جو مارا یہ فسطاط کا عمود، اور ایک روایت میں کہ پتھر بھی مارا، پتھر مارا، دونوں چیزیں ماری. یہ کیسے آلہ تھے؟ یہ مارنا صرف قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اس واسطے یہ قتل عمد تو نہیں تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اور ائمہ ثلاثہ صاحبین کے قول کی بنیاد پر یہ قتل عمد بنتا ہے. اگر قتل عمد ہوتا تو قصاص لازم کیا جاتا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت لازم کی. اس سے کس کے مذہب کی تائید ہوئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کی تائید ہوئی. اسی طریقے مثلا بم ہے، بم پھینکے کسی کو، گولی مارے، بندوق مارے، تو یہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے؟ قتل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہ قتل عمد ہوگا. جی. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة قال أن امرأة قتلت ذرتها بعمود فستان فغطي فيه رسول الله. وہاں اشکال ہوتا ہے عورت کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے قاتل یہودی کو قتل کیا تھا. اس کے ظاہر سے استدلال کر سکتے ہیں ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کہ وہ اگرچہ امام ابو حنیفہ کی تعریف کی بنیاد پر شبہ العمد بنتا ہے، قتل عمد نہیں بنتا. ائمہ ثلاثہ کے قول کی بنیاد پر وہ قتل عمد بنتا ہے. وہاں آپ نے اس کو قتل کیا تو معلوم کہ قصاصاً قتل کیا تھا، تو وہ قتل عمد تھا. ائمہ ثلاثہ اس سے استدلال کرتے ہیں. حنفیہ اس کا جواب دیتے ہیں، مگر آپ لوگوں نے کچھ پڑھا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے. کیا جواب ہوگا؟ اس کے تین جواب ہے استاد. ہاں. ایک جواب تو یہ کہ تعزیرن قتل کیا. ہاں. دوسرا جواب یہ کہ وہ کتا اور طریق تھا. نہیں آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اپنی طرف سے گھٹ لیا اس کو. تیسرا جواب یہ کہ یہ منسوخ ہے. ہاں ہاں ہاں. چلو یہ دونوں باتیں. اور ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر اس نے خود اقرار کیا تھا، اور اس صورت میں امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ قتل عمد میں داخل. چلو ٹھیک ہے، یہ ابھی بات تین باتیں صحیح ہیں ماشاء اللہ. چلے آگے. فأتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدية وكانت حاملا، وقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها أنا ديما لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستحل، ومثل ذلك يدخل فقال سجع كسجع الأعراب. وبه قال حدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور بهذا الإسناد بمثل معنى حديث جرير مفضل. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بإسناد من حديث بقصته غير أن فيه فاسقطت فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على أولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا بكير عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن المخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في ميراث المرأة فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم شهدت النبي صلى الله عليه وسلم. ميراث المرأة جنين جی قضى فيه بغرة عبد أو أمة. قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك. قال فشهد له محمد بن مسلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ ليحيى قال ابن أبي عمر حدثنا وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. یہ کس کی
امام شافعی کی دلیل ہے، امام مالک کی دلیل تو ابھی آئے گی آگے. چلیے آگے. امام مالک کی دلیل کا ایک حصہ ہے یہ، امام شافعی کی پوری دلیل ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري بمثل في هذا الإسناد. وبه قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال وحدثنا الوليد بن شجاع واللفظ للوليد وحرملة قالوا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وبه قال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى واللفظ لهارون وأحمد. قال أبو الطاهر أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عمرة أنها سمعت عائشة تحدث أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه. یہ سب امام شافعی کا دلائل آ رہے ہیں. چلیے. وبه قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق بن منصور جميعا عن أبي عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد من ولد المسور بن مخرمة عن يزيد بن عبد الله بن الهادي بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمر مجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن. حجفہ اور ترس اور مجن اور درقہ سب کا معنی ڈھال ہے. جی. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد نحو حديث ابن نمير عن حميد الرؤاسي وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة وهو يومئذ ذو ثمن. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع. اب دیکھیے امام مالک کی روایت آئی ہے یہ. جی. عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. وبه ٹھہر جائیے. یہاں 3 درہم کا ذکر. اوپر کی سب روایتوں میں ربع دینار ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے کہ نصاب سرقہ ربع دینار یا اس کی قیمت ہے، اور وہ ربع دینار ثلاثۃ دراہم کی برابر ہو یا کم ہو یا زیادہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ ربع دینار اور ثلاثۃ دراہم میں سے جس کی قیمت زیادہ ہوگی وہ نصاب سرقہ ہوگا. مثلا ربع دینار کی قیمت 3000 اور ثلاثۃ دراہم کی قیمت ہے 3500، تو نصاب سرقہ کیا قرار پائے گا؟ 3500. اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک سونے کی چوری میں ربع دینار اور چاندی کی چوری میں ثلاثۃ دراہم، اور کسی اور چیز کی چوری کی تو ثلاثۃ دراہم کی قیمت، یہ نصاب سرقہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب تک جو روایتیں آپ نے پڑھی تھی وہ امام شافعی کی دلیل تھی، اور اب جو روایت پڑھ رہے ہیں آپ ثلاثۃ دراہم کی، یہ اور اوپر کی روایتیں مل کر امام مالک کی دلیل بنتی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟
اور یہی دونوں قسم کی روایتیں مل کر امام احمد بن حنبل کی بھی دلیل بنتی ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثنا زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر كلهم عن عبيد الله قال وحدثني زهير قال حدثنا إسماعيل يبن علية قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أيوب وإسماعيل بن أمية وعبيد الله وموسى بن عقبة قال وحدثنا ابن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الحجمي وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك غير أن بعضهم قال قيمته وبعضهم قال ثمن 3 دراهم. باب ختم ہو گیا. آگے جو روایت آ رہی ہے وہ نہ امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے نہ ائمہ ثلاثہ کی کسی کی دلیل نہیں. اور باب ختم ہو گیا. حنفیہ کی دلیل موجود نہیں. پورا باب ختم ہو گیا. ما قولکم ایھا الحنفیہ. حنفیہ کا مذہب کیا ہے؟ 10 دراہم. تو ان کی آپ کی دلیلیں کہاں ہیں؟ دوسری کتاب ابو داؤد میں ہے. سنا دو کوئی دلیل جلدی سے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت. زور سے بولیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی 2 طریق سے مروی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈال کی قیمت پر ہاتھ کاٹا جاتا تھا اور ڈال کی قیمت 10 قیمت ہوتی. کان القطع علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 10 دراہم. یہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ کی روایت ہے اور سند جید اور سند متصل کے ساتھ آئی ہے. آئی سمجھ میں بات؟ ابو داؤد میں بھی آئی ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے. وہ ابن عباس. اچھا عبداللہ بن مسعود کے واسطے سے نہیں آئی. اور بھی کئی دلیلیں ہیں. متعدد حدیثیں ہیں. ایک نسائی اور حاکم کی روایت ہے ان مجاہد ان ایمن. ایمن نامی ایک صحابی بھی ہیں. ان کا تو انتقال ہو گیا تھا پہلے. بظاہر بہت مراد یہاں نہیں ہے. ایمن تابعی مراد ہے. وثقہ ابن حبان. ان ایمن التابعی مرسلا لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا في ثمن المجن وكان ثمنه يومئذ دینار. دوسری ایک اور یہ تو نسائی اور حاکم نے روایت کی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے ان سعید بن المسیب ان رجل من مزینہ. مجہول ہے رجل من مزینہ. لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مجہول ہے تو یہ معدوم ہے ہی نہیں. تو پھر یہ مرسل بن جائے گی سعید بن المسیب کی. اور سعید المسیب کی مرسلات کا وہی درجہ ہے جو صحابہ کرام کے مرسلات کا درجہ ہے بالاتفاق. جو حضرات مرسل کو حجت نہیں مانتے جمہور کے نزدیک تو حجت ہے. لیکن جو حضرات مرسل کو حجت نہیں مانتے مثلا امام شافعی وہ سعید بن المسیب کی مرسل کو وہ بھی حجت مانتے. تو سعید بن المسیب روایت کر رہے ہیں رجل من مزینہ تھا ما بلغ ثمن المجن قطعت ید صاحبہ وکان ثمن المجن 10 دراہم. بات سمجھ میں آ گئی. اور تیسری بات عبداللہ ابن مسعود کی ہے. 27 نمبر تم کیا کرتے رہتے ہو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تم سبق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. بعض اوقات ادھر ادھر دیکھتے رہتے. تو بات سمجھ میں آتی ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ سند کے اعتبار سے جو درجہ احادیث مسلم کو ہے وہ ان روایتوں کو وہ مقام تو نہیں حاصل. پھر حنفیہ کیا کہیں گے؟ کون جواب دے گا؟ ہاں، نمبر 110 بتا 11 جی. حنفیہ یہ جواب دیتے ہیں کہ حدود کے اندر درا کیا جاتا ہے. ادرؤ الحدود ما استطعتم. اگر ہم 3 یا 4 دینار کے اندر 3 یا 4 درہم کے اندر یا ربع دینار کے اندر کریں تو حدود کے اندر شبہ آ جائے گا. شبے کی بنیاد پر حدود کو جاری کرنا بڑی شبہت کی بات ہے. چلیے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وبه قال یہ کس کی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے چور کے اوپر. جو انڈا چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، رسی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. کسی کی نہیں ہے. کس کی دلیل ہے؟ کسی کے نہیں، ظاہر کی. کسی کی دلیل نہیں. بتاؤ 27 نمبر تم بتاؤ کس کی دلیل ہے؟ یہ اصحاب ظاہر کی دلیل ہے. ان کے نزدیک کوئی نصاب نہیں ہے چوری. کس کی؟ اصحاب ظاہر کی. ہاں، خوارج کی بھی، داؤد ظاہری کی بھی، اور حسن بصری کی بھی. یہ حضرات کہتے ہیں کہ کوئی نصاب سرقہ مقرر نہیں، اور ان کا استدلال ہے بسارق و سارقۃ فاقطعوا ایدیہما کے اطلاق سے، اور اس حدیث سے بھی وہ استدلال کر سکتے ہیں. جواب تمہارے ذمے. چلو آگے. وبه قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلهم عن عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه يقول إن سرق حبلا وإن سرق بيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة بالحدود. ماشاءاللہ عبارت تم نے بہت اچھی پڑھی، ہمارا دل خوش ہوا. کیا نمبر ہے تمہارا؟ حبیب الرحمان. نمبر کیا ہے؟ نمبر یاد نہیں. اچھی عبارت پڑھی تم، دل خوش ہوا. قاری حبیب اللہ صاحب کی صاحب. قاری حبیب اللہ صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ. یہ قاری حبیب اللہ صاحب کے بیٹے ہیں. ان کے بیٹے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم ہوا کہ اس عورت نے سرقہ کیا تھا. یاد رکھے، سرقت کا لفظ یاد رکھے گا، آگے بات اس کی ضرورت پیش آئے گی. جی. فقالوا ومن يجدر عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه حضرت اسامہ پوتوں کی طرح تھے، آپ کی شفقت بہت تھی ان کے اوپر. جی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أهلك الذين قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف. اور انف کی اہل کا بھی ٹھیک تھا، آپ نے پڑھا جو وہ اہل کا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. چلیے آگے. إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي حديث ابن رمح إنما أهلك الذين من قبلكم. وبه قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح
فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم فيها أسامة بن زيد وأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه ناراضگی وسلم کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور کا رنگ بدل گیا، حالانکہ اتنے محبوب تھے اسامہ. جی. فقال تشفع في حد من حدود الله فقال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله تعالى بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم انہم اگر اہلی کا پڑھیں گے تو انہم پڑھیں گے اور اہلا کا پڑھیں گے تو انہم پڑھیں گے. جی. إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرة التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. توبہ اچھی کی اس نے طائبہ ہو گئی تھی. جی. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. یہ ذرا سمجھ لیجئے، اس سے آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کوئی کہ اس کا جو ہاتھ کاٹا گیا تھا وہ سرقے کی وجہ سے نہیں، بلکہ سامان عاریت کے طور پر لیتی تھی اور پھر اس کا انکار کر دیتی تھی، اس کی وجہ سے کاٹا گیا. حالانکہ عاریت لے کر انکار کر دینا سرقہ کی تعریف تو اس پر صادق نہیں آتی، یہ سرقہ نہیں ہے اور اس پر سرقہ حد سرقہ بھی جاری نہیں ہوتی. بعض فقہاء نے یہ کہا کہ اس پر بھی حد جاری ہوگی، لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اوپر روایت میں آ چکا ہے کہ اس نے چوری کی تھی، اور یہاں جو عاریت لے کر انکار کا ذکر ہے یہ اس کی پرانی عادت کا ذکر ہے کہ اس کی پرانی عادت یہ چلی آ رہی تھی کہ انکار کر دیا کرتی تھی، پھر رفتہ رفتہ ترقی کرتی چلی گئی وہ اپنے جرم میں اور پھر اسے چوری بھی کر لی. جی. فأتى أهلها أسامة فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابي زبير عن جابر أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. لا لقطعت يدها. باب حد الزنا. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. وبه قال حدثنا. یہ مسئلہ بھی پڑھ چکے ہوں گے آپ، تفصیل اس کی ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں. یہ نفی سنۃ جزء الحد ہے یا نہیں؟ ہاں 30 نمبر بتائیں. احناف کے نزدیک حد میں شامل نہیں ہے، جزء حد نہیں ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ہے. چلیے آگے. وبه قال حدثنا. وجہ کون بتائے گا؟ وجہ کیا، جواب کیا ہوگا اس حدیث کا؟ بتائیں. 33 نمبر کا. یہ خبر واحد ایک کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے. چلیے آگے.
وبه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي قرب لذلك وتربد له وجهه یعنی بیاض سواد کی طرف اس میں تغیر ہو جاتا ہونے لگتا تھا. جی. قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال فلقي كذلك ایسی کیفیت آپ نے پائی کہ آپ کے چہرے انور کے گورے پن میں سانولا پن داخل ہونے لگا، وہ کرب کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے، کیونکہ جب وہی آتی تھی آپ پر وہ مشقت ہوتی تھی. جی. فلما سري عنه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الطيب بالطيب والبكر جزاء الطيب بالطيب جزاء بزا محذوف. چلیے آگے. الطيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وبه ذرا یہ بات بتائیے، جلد 100 اور ثم رجم بالحجارہ، جلد اور رجم کو جمع کیا جائے گا کس کے نزدیک؟ کس کے نزدیک جمع نہیں کیا جائے گا؟ احناف کے نزدیک ائمہ اربعہ کے نزدیک نہیں کیا جائے گا. ہاں، حنفی کے نزدیک نہیں. اس بات سے ہم نے آپ سے پوچھا، اور وجہ آپ دیکھ لیجیے، ماعز اسلمی کا واقعہ آ رہا ہے، وہاں آپ نے رجم کیا، جلد نہیں کیا. امراۃ غامدیہ کا واقعہ آ رہا ہے، آپ نے رجم کیا، جلد نہیں کیا. اور ایک اور مزدور کا واقعہ آ رہا ہے ملازم کا، وہاں بھی یہی ہوا ہے. اور ایک یہودیہ کا واقعہ، یہود اور یہودی کا واقعہ پیش آیا، وہاں بھی جلد میں یتیم نہیں ہوا. تو ائمہ اربعہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بطور تعزیر کے ہے. حنفیہ کیا کہتے ہیں کہ یہی بات ہم نفی و سنتین کے بارے میں کہتے ہیں. آپ جو جلد المیتین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تعزیر کے طور پر تھا، یعنی اختیار ہے حاکم کو، بالکل یہی بات ہم نفی و سنتین کے بارے میں کہتے ہیں کہ نفی و سنتین جزو الحد نہیں ہے اور وہ تعزیرن ہے. اور کہتے ہیں ہم اس وجہ سے ہیں کہ وہ خبر روایت سے ہم زیادت علی کتاب اللہ نہیں کر سکتے. جی چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى والطيب يجلد ويرجم ولا يذكران سنة ولا 100. وبه قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعنهم رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم. اور جو کچھ نازل فرمایا اللہ تعالی نے آپ کے اوپر، ان میں سے آیت الرجم بھی تھی. ایسے نہیں، نمبر 102 ایسے نہیں بیٹھتے. جی. آیت الرجم بھی، جس کو دیکھیے، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضل، اور يضل بھی پڑھ سکتے ہیں، بترک فریضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء
اذا قامت البینۃ کان الحبل او الاعتراف. فاروق اعظم کا یہ خطبہ آپ نے دوسری جگہ میں پڑھ لیا ہے کہیں؟ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ پڑھا ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پڑھا. جنہوں نے پڑھا ہے وہ ان کو بتا دیں، جنہوں نے نہیں پڑھا سمجھ لو. خیر اچھا ہے، مسئلہ ذرا اہم ہے. اگر پڑھ بھی لیا ہے تو تھوڑا سا اس میں اعادہ ہو جائے گا، تازہ ہو جائے بات. فاروق اعظم کا یہ خطبہ اچھا خاصا مشکل ہے. اس میں کئی مسائل آ جاتے ہیں، اور اس میں زیادہ مشکل مسئلہ آیت الرجم کے بارے میں ہے. آیت الرجم کے بارے میں کچھ پڑھا ہے کہیں آپ نے؟ نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی اہم بات ہے. اچھا، رجم کے مسئلے کو تفصیل سے پڑھا، اس کا دلائل نہیں؟ یہ اہم مسئلہ پیش آیا خاص طور سے ضیاء الاقصاب کے زمانے میں. اللہ تعالیٰ ان شخص کو جزائے خیر دے، مرد مومن تھا. وہ جب حدود اس نے نافذ کی تو اس زمانے میں جو سپریم کورٹ کے جج تھے انہوں نے مولانا امین احسن اصلاحی کے راستے کو اختیار کیا، اور انہوں نے یہ کہیں لکھا تھا تدبر قرآن وغیرہ میں کہ رجم جزو الحد نہیں ہے، حد نہیں ہے، بلکہ تعزیراً اختیار ہے حاکم کو، اگر چاہے تو تعزیراً رجم کر دے. اور حد تو جلد میتن ہے، جیسا کہ سورہ نور میں آیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان تھے، جو بینچ، اس میں یہ مسئلہ پہنچا. حدود کا قانون ضیاء الاقصاب نے نافذ کیا، کچھ لوگوں نے اس کے خلاف اپیل دائر کر دی کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے رجم، کیونکہ قرآن میں تو صرف جلد میتین کا ذکر ہے، رجم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ان میں سے ایک جج نے اسی کو اختیار کیا اور مجموعی طور پر فیصلہ سپریم کورٹ نے یہ دے دیا کہ رجم حد کا حصہ نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل اس زمانے میں موجود تھی، ضیاء الاقصاب نے بنائی ہوئی تھی. بڑے اکابر علماء کو اس میں جمع کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس شخص کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کو اللہ نے غیرت اہمیت دی تھی دین کی. تو پھر دوسری اپیل داخل ہوئی کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. شریعت اپیلیٹ بینچ تھی، اس میں یہ مسئلہ آیا تھا. اور ضیاء الاقصاب نے یہ کام کیا کہ جو جج ایسے تھے جو رجم کے خلاف تھے ان کو تبادلہ کر دیا، ان کو کسی اور جگہ منتقل کر دیا، اور وہاں پر علماء کو بٹھا دیا. جج بنا مولانا تقی صاحب کو بھی وہیں بٹھا دیا. آئی سمجھ بات نہیں؟ اور اب حکومت نے کی کہ ہمارے فیصلے کو، ہمارے قانون کو عدالت نے ختم کر دیا تھا، اس پر نظر ثانی کرے سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ. یہاں علماء موجود تھے، ایک بریلوی عالم تھے، ایک جماعت اسلامی کے تھے، ایک مولانا تقی عثمانی تھے. ان تینوں نے مل کر الحمدللہ فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ بہت بڑی اہم دستاویز ہے رجم کے مسئلے پر. یہ سب باتیں آپ کو کچھ نہیں معلوم؟ خیر، یہ بہت اہم دستاویز ہے یہ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کا فیصلہ.
اور اس چونکہ مولانا تقی صاحب نے پھر تکملہ فتح الملم بھی لکھی، اسی فیصلے جو کچھ تحقیق وہاں انہوں نے کی تھی وہ تکملہ فتح الملم میں انہوں نے ذکر کر دی. اور من جملہ اور دلائل کے ایک یہ بھی تھا کہ 52 صحابہ کرام نے رجم کو روایت کیا. 52 صحابہ کرام نے. تو اور بھی بہت سے دلائل ہیں. یہاں پر مسئلہ اب اس واقعے کی روشنی میں آپ ذرا دیکھیں کہ مسئلہ مشکل بن جاتا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ پوری دلیل بہت پکی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا تھا ان میں سے آیت الرجم بھی تھی جو ہم نے پڑھی ہے اور سمجھی ہے اور یاد بھی رکھا ہے اس کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم کیا. اور مجھے خطرہ ہے کہ لوگوں کے زمانہ جب طویل ہو گیا لوگوں پر تو کوئی کہے گا کہ ما نجد الرجم فی کتاب اللہ تعالی. بالکل وہی بات جو فاروق اعظم کو خطرہ تھا وہ پیش آئی کہ قرآن میں تو ذکر نہیں رجم کا. فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَضِيلَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ. اور رجم کتاب اللہ میں حق ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی آیت الرجم تھی جو نازل ہوئی تھی اور کتاب اللہ میں رجم آیا تھا، مگر وہ آیت پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. نسائی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت الرجم کا متن بھی سنایا اس خطبے میں. وہ یہ کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن نسائی نے اس روایت کو نقل کر کے کہا کہ فاروق اعظم کے خطبے کو جتنے حفاظ نے روایت کیا ہے ان میں کہیں بھی یہ متن اور یہ کئی جملہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما مذکور نہیں ہے. اس بات سے کسی معتبر روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ فاروق اعظم نے ان الفاظ کو آیت الرجم قرار دیا تھا. یہ تو کہا کہ آیت الرجم آئی تھی، لیکن وہ کیا تھی، متن کیا تھا، اس کو ذکر نہیں کیا. آئی سمجھ میں بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ علامہ نووی اور حافظ ابن حجر نے، علامہ نووی نے اس کہا ہے کہ وہ آیت الرجم یہ تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما. لیکن حافظ ابن حجر نے یہ بات بھی کہی، نقل کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ نسائی نے تو یہ کہا ہے کہ کسی قابل اعتبار روایت سے ثابت نہیں ہے جملہ فاروق اعظم سے، اور یہ وہم ہے کسی راوی کا. خود نسائی نے کہا یہ. لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت الرجم کیا تھی، وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا لیکن ابی بن کعب اور زید بن ثابت کی روایتوں میں اس جملے کا بھی ذکر ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں. اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ نے یہ جملہ بھی سنا تھا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ تھا. آپ آگے دیکھیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب یہ حکم شریعت کا حکم ہے، شریعت کا آپ کا حکم ہے، اور یہ کب بات ہو رہی ہے؟ جب سورہ نور کا نزول ہوا ہے، الزانی تو بزانی فجلدوا کل واحد منہما، جب آپ نے یہ بتلایا ساتھ ساتھ رجم بھی بتلا دے کہ یہ ہے نا فقط جعل اللہ له نالا سبیلا آیت جو سورہ نور نازل ہوئی تو اسی وقت یہ بات فرمائی تھی نا، ساتھ ساتھ رجم کا بھی حکم بیان فرمایا، حالانکہ قرآن میں رجم کا ذکر نہیں تھا. تو
جب یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رجم کا بھی حکم ہے اور طریقہ بھی بتلایا کہ محسن کو رجم کیا جائے گا، مرد و عورت، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے یہ آیت لکھوا دیجیے، تو فرمایا کہ لا استطیع، میں قرآن میں نہیں لکھوا سکتا اس کو۔ آئی سمجھ میں بات؟ زید بن ثابت جو کاتب وحی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اس جملے کو قرآن میں لکھ دوں، تو آپ نے اس کو کچھ پسند نہ کیا، زید بن ثابت نے بھی نہ لکھا۔ فاروق اعظم ایک روایت میں کہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں زیادت کر دی ہے اپنی طرف سے، تو میں اس آیت کو قرآن کے حاشیے پر لکھ دیتا، اور ایک روایت میں ہے کہ قرآن کے آخر میں لکھ دیتا۔ ان سب سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو قرآن میں نہیں لکھوایا، کبھی بھی نہیں لکھی گئی آیت، قرآن کا حصہ نہیں تھی، لیکن اس کا مضمون ایسا ہی قطعی ہے جیسا کہ قرآن کی آیت کا ہوتا۔ اس واسطے اس کے لیے یہ فرمایا امام فاروق اعظم ان رجم فی کتاب اللہ حق، اللہ کی کتاب میں حق ہے، یعنی کتاب سے مراد مکتوب فریضۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کے فریضے میں یہ حق ہے۔ آئیے سمجھ بھی یہ تعبیر کرنی پڑے گی۔ اور آیت الرجم سے مراد وہ یہ کہ اگرچہ وہ قرآن کا حصہ نہیں بنی، لیکن وہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فاروق اعظم نے سنا تھا اور وہ وحی سے تھا، لیکن اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا گیا، لیکن عمل اس پر جاری رہا ہے، پہلے دن سے جاری رہا اور کبھی اس کے خلاف نہیں ہوا۔ آگے سمجھ بھائی یہ خلاصہ ہے پوری بحث کا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری درس مسلم میں ہم نے تفصیل لکھ دی ہے، تفسیر معارف القرآن سے بھی ہم نے پورا اقتباس نقل کیا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی تحقیق کو اختیار کیا ہے، علامہ ابن الحمام نے بھی اسی تحقیق کو اختیار کیا ہے۔ البتہ مشہور یہ ہے، اور علامہ نبوی نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ آیت قرآنیت کی منسوخ التلاوت ہے، لیکن حکم اس کا باقی ہے۔ جی چلیے۔ اچھا، اذا احسن من الرجال والنساء، احسان کے بارے میں اختلاف پڑھ چکے ہوں گے، شرائط احسان کیا ہیں؟ پڑھا اختلاف؟ نہیں پڑھا؟ چلو ٹھیک ہے، پڑھ لو، اگر پڑھا بھی ہے تو دوبارہ پڑھ لو، بغیر سمجھے نہیں پڑھنا چاہیے، کتاب نہیں پڑھنی چاہیے۔ نہیں چاہتا ہے پڑھنے کو، نہیں چاہتا یہ بتاؤ۔ چلو، رجم جو ہوتا ہے وہ محسن کو ہوتا ہے اور محسنہ کو ہوتا ہے۔ رجم کے لیے شرط ہے احسان، اور احسان کے لیے احسان مجموعہ ہے حنفیہ کے نزدیک 5 شرائط کا: حریت، عقل، بلوغ، وطی بنکاح صحیح اور اسلام۔ 5 صفات کا مجموعہ ہے احسان۔ لیکن امام شافعی اور بعض دوسرے فقہا کے نزدیک احسان کے لیے اسلام شرط نہیں۔ ثمرہ اختلاف کیا نکلے گا کہ جو شخص عاقل بالغ ہو اور اس نے کبھی بھی نکاح صحیح کے ساتھ وطی نہ کی ہو اور آزاد ہو، اس نے اگر زنا کر لیا تو امام شافعی اور ان کے موافقین کے نزدیک اس پر رجم آئے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رجم نہیں آئے گا، کیونکہ احسان کی 5ویں شرط موجود نہیں ہے اگر کوئی کافر کرے یہ کام۔ آئی صحیح بات نہیں؟ اگر کافر کرے
اور امام شافعی کا نزدیک آ جائے گا کافر کے اوپر بھی رجم آ جائے گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ایک بات تو یہ ہو گئی اس مسئلے سے متعلق. اذا قامت البینۃ او کان الحبل او الاعتراف، اعتراف اگر ہو زانی کی طرف سے یا زانیہ کی طرف سے تب بھی حد واجب ہو جائے گی، جس کی تفصیل آگے ماعز اسلمی وغیرہ کے واقعات میں آ جائے گی کہ 4 مرتبہ کا اقرار ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. البتہ او کان الحبل مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی مختلف ہی ہے. کیا مثلا کہ ایک عورت ہے جس کا شوہر بھی معلوم نہیں، سید بھی معلوم نہیں، اور وہ حاملہ ہو گئی. آئی سمجھ بات؟ عاقلہ ہے، بالغہ ہے، آزاد حر ہے، مسلمہ ہے، تو آیا اس کے اوپر رجم آئے گا یا نہیں؟ آئی سمجھ میں بات؟ امام اب فاروق اعظم کے نزدیک کیا ہوگا؟ رجم آ جائے گا. بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ حبل ہوا کیونکہ علامت اس بات کی جب اس کا کوئی شوہر بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی سید بھی نہیں ہے اور حاملہ ہو گئی ہے تو پھر اس نے زنا ہی کیا ہے، اس واسطے اس پر رجم آئے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے الا اذا قامت مستغیثۃ قبل ظہور الحبل، مثلا الا اذا كانت مکرہۃ وقامت بذلك مستغیثۃ قبل ظہور الحبل. کیا مطلب؟ اگر وہ یہ کہے کہ میرے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا ہے تو پھر وہ بچ جائے گی حد سے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے ظہور حمل سے پہلے فریاد کی ہو اور لوگ حکومت سے کہا ہو کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. دعویٰ ظاہر کیا وہ قاضی کے پاس ہے، لوگوں کو پر ظاہر کیا ہو. اور اگر ایسا نہیں کیا تھا بعد میں اب کہتی ہے ظہور حمل کے بعد کہ میرے ساتھ جبرن زنا کیا گیا ہے تو اب اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. لیکن جمہور فقہا جن میں حنفیہ بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حبل کا ظہور کافی نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ زبردستی اس پر زنا کیا گیا ہو لیکن اس نے شرم کی وجہ سے ظاہر نہ کیا ہو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ ہمارے معاشرے میں تو ایسا کثرت سے ہوگا کہ کسی عورت کے ساتھ اگر زبردستی کسی نے زنا کر لیا وہ تو ماں باپ کو بھی نہیں بتائی گی، شرم و حیا کی وجہ سے بکثرت ایسا ہوگا. اس وجہ سے وہ بیچاری ظلم ہو جائے گا اس کے اوپر. تو جمہور فقہا کے نزدیک حبل کافی نہیں ہے کیونکہ احتمال یہ ہے کہ وہ اس پر اکراہ ہوا ہو یا نکاح فاسد کے ساتھ اس نے وطی کر لی ہو یا وطی بھی شبہتن ہوئی ہو وغیرہ وغیرہ. چلیے آگے. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل. آپ لوگ تو مجھے معلوم ہے کہ تھک جاتے ہیں لیکن یہ بوڑھا تھکنے کا زیادہ حقدار ہے. میں رات 1:45 بجے لیٹا ہوں، 1:45 بجے، اور میں ابھی شہر سے ہو کر آیا ہوں. ڈاکٹر کے یہاں گیا ہوا تھا اپنے علاج کے سلسلے میں، وہاں سے آنے کے بعد ابھی ادھر آ گیا ہوں سبق میں. بتاؤ تھکنے کا حقدار تم زیادہ ہو یا بڈھا زیادہ حقدار ہے؟ چلو آگے. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات
فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول فكنت في من رجمه فرجمناه بالمسلى فلما أزلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. قال مسلم ورواه الليث أيضا عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. وبه قال اس میں کئی مسئلے ہیں، سب پڑھ چکے ہیں آپ، اس میں نہیں. اقرار 4 مرات، سمجھے نہیں بات کو؟ چنانچہ اقرار 1 مرتبہ کا کافی نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن امام احمد بن حنبل اور دوسری بعض فقہا کے نزدیک 1 مرتبہ کا اقرار کافی ہے. یہاں ماعز اسلمی نے 4 مرتبہ اقرار کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شرط مزید یہ بھی ہے کہ چاروں اقرار الگ الگ مجلسوں میں ہوں، الگ الگ مجلسوں میں ہوں. آئی سمجھ میں بات؟ تو اب اس کی دلیلیں بھی آگے آ جائیں. دیکھیے یہ ہے، بلکہ یہی ہے. فقال یا رسول اللہ انی زنیت فاعرض عنہ، تو آپ نے اس سے اعراض برتا. فتنحى قبل تلقاء وجهه، اب وہ ادھر سے پھر کے ادھر آ گیا اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انی زنیت فاعرض عنہ، پھر آپ نے اعراض برتا، آپ نے منہ پھیر لیا اور پھر آ کر اس نے اقرار کیا. جگہ بدل بدل کر 4 مرتبہ اقرار ہوا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی سے استدلال کرتے ہیں. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابک جنون. یہ اس بات سے پوچھا کہ تحقیق ہو سکے کہ محسن ہے یا نہیں. اگر مجنون ہے تو رجم ساقط ہو جائے گا اس کے اوپر سے. قال لا. قال فهل احسنت؟ تو نے تیری شادی ہو گئی ہے؟ قال نعم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا به. احسنتا کے معنی ہوں گے کہ تو نے نکاح صحیح کے ساتھ شادی وطی کی ہے یا نہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا به فارجموه، اس کو رجم کرو. رجم میں آپ شریک نہیں ہوئے، رسول اللہ آپ نے حکم دیا کہ رجم کرو. اور حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جس زانی کا جرم اقرار سے ثابت ہوا ہو تو فیکون الامام اول من یرمی ثم الناس. بات سمجھ میں آتی؟ امام پہلے آغاز کرے. چنانچہ امراۃ غامدیہ کے بعد کے واقعے میں روایات سے ثابت ہے کہ آپ نے ابتدا کی تھی اور ہمسا کے برابر ایک چنے کے برابر پتھر مارا تھا. لیکن ماعز اسلمی کے بارے میں کئی روایات سے ثابت نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ زنا کا ثبوت اگر اقرار سے ہوا ہے تو فیکون الامام اول من یرمی ثم الناس، اور اگر بینہ سے ہوا ہے 4 آدمیوں کی گواہی سے ہوا ہے تو فیکون الشہود اول من یرمی ثم الامام ثم الناس. گواہ سب سے پہلے رجم شروع کریں گے، پھر حاکم اور پھر دوسرے لوگ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اچھا یہ مذہب جو امام ابو حنیفہ کا امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. ان کا مذہب یہی تھا، ان کی ہدایت بھی یہی تھی، ان کا عمل بھی اسی کے اوپر تھا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ جس مسئلے میں کسی صحابی کا قول موجود ہو اور دوسرے صحابہ سے اختلاف منقول نہ ہو تو اس کی تقلید کرتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول صحابی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی
تقلید کرتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ جب امام پہل کرے گا اقرار کی صورت میں، امام پہل کرے گا پتھر مارنے میں، تو لوگوں کو یہ اطمینان ہوگا کہ حاکم کو پورا اطمینان ہے، اپنے فیصلے پر پورا اعتماد ہے، پوری تحقیق کے بعد ہی اس نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو لوگوں کو بھی ہمت ہوگی رجم کرنے کی، ورنہ ہمت نہیں ہوگی. اور گواہی کی صورت میں اگر ہے تو لوگوں کو حاکم کو بھی اطمینان ہوگا. اگر گواہ پہلے رجم شروع کریں گے کہ انہوں نے پورے تثبت کے ساتھ گواہی دی ہے، پھر حکومت حاکم کرے گا، اس کے بعد عوام کریں گے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ماعز اسلمی کے واقعے میں کسی واقعے سے، کسی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس پہ حصہ لیا ہو. تو جواب سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ مقصد جب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جب اقرار کی صورت میں ضمنہ ثابت ہوا ہو تو فیکون الامام ابل من یرمی کا حکم اس وجہ سے ہے تاکہ لوگوں کو یہ اطمینان ہو جائے کہ حاکم نے، امام نے پوری تحقیق اور تثبت کے بعد فیصلہ کیا ہے. آئی سمجھ. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اطمینان اور تثبت شرکت فی الرجم کے بغیر بھی حاصل ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوئی کہ آپ کا شریک فی الرجم ہونا شرط نہیں ہے، لیکن باقی حکام کے لیے شرط ہے. واللہ اعلم بالصواب. اچھا، اور بھی بہت سارے مسئلے باقی کریں. یہ جن احباب کی اسناد ہیں